سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ آیات کی روشنی میں کل گفتگو ہوئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور جو شان اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی وہ کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ ویسے جتنے نبی ہیں سارے انبیاء کرام عظمت و شان والے ہیں، لیکن سارے انبیاء کے درمیان اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام اور بھی زیادہ بلند ہے۔ اب یہ ایک آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، تیری جان کی قسم وہ کافر اپنے نشے میں اندھے ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی جان کی قسم یاد فرمائی۔ پھر دوسری آیت کریمہ میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں قسم یاد کرتا ہوں اس شہر کی کہ تو اس میں جلوہ فرما ہے۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام جس شہر میں ہیں اللہ تعالیٰ اس شہر کی قسم یاد فرما رہا ہے۔ پھر تیسری آیت کریمہ میں وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے قسم ہے رسول کے اس کہنے کی کہ رب میرے یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی بات کی قسم یاد فرمائی، اور آگے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی۔ تو اب آپ دیکھیں ان چاروں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جان کی قسم یاد فرمائی، آپ کے شہر کی قسم، آپ کی باتوں کی قسم اور آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ یہ ہے محبوبیت کبریٰ کا وہ مقام کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جان، آپ کے شہر اور آپ کے زمانے اور آپ کی بات کی قسم یاد فرماتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی کسی کی زندگی کی قسم یاد نہیں فرمائی سوائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے، کہ اللہ تعالیٰ نے لعمرک کہہ کر کے کہا کہ اے محبوب تیری جان کی قسم۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا کوئی بنایا ہی نہیں اور نہ کوئی ایسا پیدا کیا جو اسے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا ہو، اور نہ کبھی ان کی جان کے سوا اللہ نے کسی کی جان کی قسم یاد فرمائی۔ اور یہاں پہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کی جان کی قسم یاد فرمائی۔ اور ایک طویل حدیث ہے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، اس کے اندر یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ حضور پر قربان، بے شک حضور کی بزرگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس حد تک پہنچی ہوئی ہے کہ حضور کی زندگی کی قسم یاد فرمائی، دوسرے نبیوں کی زندگی کی قسم اللہ نے یاد نہیں فرمائی۔ تو یہ تمام شہادتیں ہیں اس بات کی کہ اللہ کی بارگاہ میں میرا آقا علیہ السلام کا مقام بہت ہی زیادہ بلند ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں جگہ جگہ آپ دیکھیں گے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے کفار کی جو جاہلانہ جو جدال جو ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ذکر کیا، یعنی جو بدبخت اللہ کے نبیوں سے جاہلانہ انداز کے اندر گفتگو کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس کلام کو ذکر فرمایا، اور اللہ کے نبی اس کو کیا جواب دیتے تھے اللہ نے اس کو بھی بیان فرمایا۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا انا لنراک فی ضلال مبین، بے شک ہم تمہیں کھلا گمراہ سمجھتے ہیں۔ ان نالائقوں نے جو گستاخی کی تھی اللہ نے اس کلام کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بیان کیا، یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، آئے میری قوم مجھے گمراہی سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو رسول ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کا کلام۔ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں، آپ نے جو عاد سے یہ حضرت ہود علیہ السلام سے جو عاد نے کہا تھا انا لنراک فی صفاحۃ وانا لنظنک من الکاذبین، یقیناً ہم تمہیں بیوقوف خیال کرتے ہیں اور ہمارے گمان میں تم بے شک جھوٹے ہو۔ معاذ اللہ انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اب حضرت ہود علیہ السلام نے جواب کیا دیا، یا قوم لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین، اے میری قوم مجھ میں اصلاً صفاحت یعنی بیوقوفی نہیں ہے، میں تو اللہ رب العالمین کی طرف سے پیغمبر ہوں۔
تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان بدبختوں کا کلام بھی ذکر کر رہا ہے اور اللہ کا نبی کیا جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان فرما رہا ہے. اس کو آپ دیکھیں اور اس کے بعد میں محبوب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نازل فرمایا اس کو آپ دیکھنا. حضرت شعیب علیہ السلام سے مدین نے کہا تھا کہ انا لنراک فینا ضعیفا ولولا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز. ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اور اگر تمہارے ساتھ کے چند آدمی نہیں ہوتے تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے اور کچھ تم ہماری نگاہ کے اندر عزت والے نہیں ہوتے. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یا قوم ارہتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموکم وراءکم ذریہ. اے میری قوم، کیا میرے کنبے کے یہ گنتی کے لوگ تمہارے نزدیک اللہ سے زیادہ زبردست ہیں اور اسے تم بالکل بھلائے بیٹھے ہو؟ یا آپ نے اپنی قوم کو جواب دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرعون نے کیا کہا؟ انا لنظنک یا موسیٰ مسحورا، انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا. میرے گمان میں تو اے موسیٰ تم پر جادو ہوا ہے. یہ فرعون نے کہا تھا. تو آپ نے جواب میں کہا کہ لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر وانی لاظنک یا فرعون مسحورا. یعنی آپ نے جواب دیا اور آخر میں کہا کہ میرے یقین میں تو اے فرعون تو ہلاک ہونے والا ہے. تو یہ ان بدبختوں کا کلام، نبیوں کا جواب. اب آپ دیکھیں اللہ کے رسول سید المرسلین افضل المحبوبین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں کفار نے جو زبان درازی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا. آپ دیکھیں جواب کیسے دیا. کفار نے کہا یا ایھا الذی نزل علی ذکر انک لمجنون، اے وہ جن پر قرآن اترا بے شک تم مجنون ہو. تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا، خود اللہ نے جواب دیا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. قسم ہے قلم اور نوشتہ ہے ملائک کی، تو اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہے، ہرگز مجنون نہیں ہے. جواب اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، بے شک تیرے لیے تو اجر بے حساب ہے. یعنی ان دیوانوں کی بس زبانی پہ محبوب جو صبر کر رہے ہو اور جو صبر کا مظاہرہ کر رہے ہو. مجنون تو وہ ہوتا ہے جو چلتی ہوئی ہوا سے الجھ جاتا ہے. پاگل تو وہ ہوتا ہے جو چلتی ہوئی ہوا سے الجھ جاتا ہے. آپ تو اتنے صبر والے ہیں کہ ان کی گستاخی کے جواب میں بھی آپ صبر کرتے ہیں. اس کے بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ دن تک وحی کو روک دیا تو کافر کیا کہنے لگے کہ بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا. تو اب اللہ کے رسول نے خود جواب نہیں دیا، اللہ نے خود جواب دیا. کیا کہا؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، قسم ہے دن چڑھے کی اور قسم ہے رات کی جب اندھیری ڈالے. یا ایک ترجمہ اس کا یہ ہے قسم ہے محبوب تیرے رخ روشن کی، اور قسم ہے تیرے زلف کی جب چمکتے رخساروں پر وہ زلف بکھر جائے. تو اعتراض کیا کافروں نے، جواب دیا خود پروردگار عالم نے. اسی طرح آپ قرآن میں جگہ جگہ دیکھیں گے. ایک جگہ کافروں نے کہا تھا لست مرسلا، تم رسول نہیں ہو. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے سردار مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن کی بے شک تم رسول ہو. انہوں نے کہا تھا رسول نہیں ہو، اللہ نے جواب دیا کہ محبوب بے شک تم رسول ہو. یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اسی طرح کافروں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر شاعری کا عیب لگایا کہ یہ جو کہتے ہیں یہ اللہ کا کلام نہیں تو شعر و شاعری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، نہ ہم نے انہیں شعر سکھایا اور نہ وہ ان کے لائق تھے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن بیان والا قرآن. یعنی محبوب جو کہتے ہیں وہ شعر و شاعری نہیں ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے. وہ تو انبیاء کرام پر جو اعتراض ہوتے تھے نبی خود جواب دیتے تھے، اور لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام پر جو وہ اعتراض کرتے تھے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی طرف سے جواب عطا فرماتا تھا. منافقین نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی اور نہ جانے کیا کیا کہا. یہاں تک کہ کوئی کہتا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں ان کو خبر نہ ہو جائے. گستاخی کرتے تھے تو کہتے تھے کہ ان کو پتہ نہ چل جائے. تو وہ کہتے تھے کہ پہنچے گی تو کیا ہوگا، ہم سے پوچھیں گے تو ہم مکر جائیں گے، قسم کھا لیں گے کہ ہم نے کہا ہی نہیں. ان کو یقین آ جائے گا. اور پھر انہوں نے کہا تھا ہوا اذن، وہ تو کان ہے، جیسی سنیں گے ویسی مان لیں گے. یہ اللہ کے نبی کی شان میں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، وہ تو کان ہے، جیسے ہم کہیں گے ویسے مان جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا اذن خیر لکم، وہ تو تمہارے بھلے کے لیے کان ہیں.
یعنی وہ تمہارا عذر قبول کر لیتے ہیں، یہ ان کا کرم ہے، ورنہ کیا انہیں تمہارے بھیدوں کی خبر نہیں ہے؟ وہ تو تمہاری تنہائیوں میں جو تم کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں وہ. تو وہ اعتراض کر رہے ہیں اور جواب اللہ تبارک و تعالیٰ خود عطا فرما رہا ہے. تو اگرچہ یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی رحمت ہے کہ میرا محبوب تم سے چشم پوشی کرتا ہے، مگر اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ آخرت میں تمہیں سخت عذاب پہنچے گا. ابن ابی بدبخت ملعون نے جب یہ کہا تھا کہ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنَ الْأَذَلِّ، اگر ہم مدینے لوٹ گئے تو ضرور نکال کر باہر کر دیں گے، ضرور نکال کر کے باہر کر دے گا عزت والا ذلت والے کو، یعنی اپنے کو عزت والا کا اور ماد اللہ نبی اور مسلمانوں کو اس نے ذلت والا کا. تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو خبر ہی نہیں ہے. تو اعتراض ہو رہا ہے، کافروں کی طرف سے جواب دے رہا ہے خدا تبارک. اسی طرح عاص بن وائل بدبخت نے جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے صاحبزادے کے انتقال پر کہا تھا کہ اللہ کے رسول ابتر ہیں، ان کی نسل ختم ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود جواب دیا اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے تمہیں خیر کثیر عطا فرمائی ہے. اور اولاد جو ہوتی ہے وہ نام چلنے کا ذریعہ ہوتی ہے، لیکن اے میرے محبوب تمہاری جو ہے وہ رفعت ذکر کا کیا کہنا، کروڑوں صاحب اولاد گزرے کوئی ان کا نام لینے والا نہیں، لیکن تمہاری تعریف کا ڈنکا تو صبح قیامت تک جو ہے وہ سارے عالم کے اندر بجتا رہے گا، اور تمہارے نام نامی کا خطبہ ہمیشہ ہمیشہ لوگ پڑھتے رہیں گے. تو محبوب تم ابتر نہیں، بلکہ جو ابتر کہہ رہا وہ خود ابتر ہے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم کو تمہاری مانوی اولاد بنا دیا، یعنی اگر آپ نہیں ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا نہیں کرتا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا، حضرت آدم علیہ السلام ایسے کہا کرتے تھے کہ یا ابنی صورتن و ابا یا معنن، اے ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ. اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ ظاہر میں میرے بیٹے اور حقیقت میں میرے باپ، یعنی یا رسول اللہ اگر آپ نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی پیدا نہیں کرتا. اور اسی طرح آخرت میں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو ملنا وہ تو ملنا ہی ہے. یہاں پہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا ان شانیک هو الابتر، جو تمہارا دشمن ہے وہی نسل بریدہ ہے. اسے اپنے بیٹوں پہ ناز ہے، یعنی عمر اور ہشام جو اس کے بیٹے تھے یہ بعد میں خود ہی اس کے دشمن بن گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر داخل ہو گئے. تو بیٹے اس کے تھے، نام اس کا نہیں کیا، نام اللہ کے رسول علیہ السلام کا انہوں نے روشن کیا. تو پھر آدمی آپ دیکھیں بے نسل ہو جائے یہ بھی چلو ٹھیک ہے، لیکن اس سے بری بات تو یہ ہے کہ کسی کا نام بدنام ہو. تو یہ جو گستاخی کر رہا ہے اس کا نام کیا رہے گا؟ اس کا تو نام ہمیشہ بدنامی کے ساتھ میں لیا جاتا رہے گا، اور قیامت تک لوگ اس کا جو ہے وہ برائی کے ساتھ میں نام لیں گے. تو دیکھیں اعتراض تھا کافر کا، جواب دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. ایسے ہی آپ دیکھیں جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کی دعوت دی قوم کو بلا کر کے، تو ابو لہب بدبخت نے کہا تھا تبا لک سائر الیوم لہذا جمعتنا، ٹوٹنا اور ہلاک ہونا ہو تمہارے لیے ہمیشہ کو، کیا ہمیں اسی لیے آپ نے جمع کیا تھا؟ تو اس نے یہ گستاخی کی تو آپ نے جواب نہیں دیا، اللہ نے خود جواب دیا تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابو لہب کے اور وہ خود ہلاک و برباد ہو گیا. تو آپ دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں آپ کے سامنے آئیں، ایک تو کافروں کے اعتراضات، نبیوں کے جوابات، اور دوسری چیز کافروں کے اعتراضات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، محبوب علیہ السلام پر، اور اللہ کی طرف سے جواب. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی بادشاہ اس بادشاہ کے جو وزراء ہوں، جو اراکین دولت ہوں، ان کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو بادشاہ کچھ نہ کہے، وہ خود جواب دے. لیکن اسی بادشاہ کے اگر خاص لوگوں میں سے کوئی ایسا ہو کہ اس پر کوئی اعتراض کرے تو وہ جواب نہ دے، بادشاہ اس کی طرف سے جواب دے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یقیناً بادشاہ کے دربار میں اس کا مقام بہت بڑا ہے، جس پر ہونے والے اعتراض کا جواب خود بادشاہ دے رہا ہے. تو بلا تشبیہ و بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام پر ہونے والے اعتراضوں کا جواب دیا. اس سے پتہ چلا کہ انبیاء کرام بڑی عظمت والے ہیں، لیکن ان سارے نبیوں میں سب سے زیادہ عظمت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ تعالیٰ خود جواب عطا فرما رہا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی قریب ہے کہ تجھے تیرا رب بھیجے گا تعریف کے مقام میں.
یہ اس کا معنی کیا ہے مقام محمود کا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مقام محمود یہ شفاعت ہے، یعنی قیامت کے دن حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب انبیاء کرام علیہ السلام نفسی نفسی کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں شفاعت کے لیے، اور پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک وقل تسمع وسل تعطى اشفع تشفع، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، عرض کرو تمہاری عرض سنی جائے گی، مانگو تمہیں عطا ہوگا، شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول ہے۔ تو اس وقت سارے اولین اور سارے آخرین، ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرے گی، دوست، دشمن، موافق، مخالف، ہر شخص اللہ کے رسول علیہ السلام کی سرداری، آپ کی افضلیت کبریٰ کے اوپر ایمان لے آئے گا۔ تو یہ ہے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام و رتبہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ تیرے محبوب علیہ السلام کی سیادت کبریٰ کے صدقے میں العالمین ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما۔ کل بروز قیامت تیرے محبوب علیہ السلام کی مولا لواء الحمد کے جھنڈے تلے اور تیرے محبوب علیہ السلام کی نوری چادر میں ہم گنہگاروں کو مولا جگہ نصیب فرما۔ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر خاتمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ